تھی. مجھے پتا تھا کہ الحمدللہ مسلم لیگ نون جیتے گی. تو آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے سارے پروپیگنڈے، آپ کی ساری پولیٹیکل انجینئرنگ، آپ کی ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن، آپ کے سارے میڈیا پر بیٹھ کر صبح شام نواز شریف کی کردار کشی کرنا، وہ نواز شریف جس کی ٹی وی پر تصویر آج بھی دکھانے پر پابندی ہے، جس کی آواز سنوانے پر پابندی ہے، اس نے لندن سے بیٹھ کے آپ کو عبرتناک اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی ہے. تو یہ تبدیلی کا بہت بڑا پیش خیمہ ہے. تھینک یو. تھینک یو. ہاں ایک سیکنڈ بھائی، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. میں اس کے بارے میں آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ کراچی کے حوالے سے کراچی کب جا رہی ہیں آپ؟ اور میں انشاءاللہ تعالی کراچی جا رہی ہوں، اور میں آپ کے تھرو NA 249 کراچی کے عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح باقی پاکستان نے اس ووٹ چور اور جعلی حکومت کو، نالائق اور نااہل حکومت کو، عوام کی مجرم حکومت کو جس طرح چاروں صوبوں سے اس کے خلاف فیصلے آئے ہیں، اس کو مسترد کیا ہے، اس کو اس کے عبرتناک انجام تک پہنچایا ہے، تو کراچی کے عوام سے میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں NA 249 کے عوام سے خاص طور پر کہ مسلم لیگ نون کو کامیاب بنائیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں، مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، تاکہ مسلم لیگ نون آپ کی زندگیاں انشاءاللہ تعالی بہتر بنا سکے اور کراچی کو وہ دوبارہ سے اس کا وہ حق دلا سکے، اس کو وہ جو کراچی کا ایک حق ہے، جو اس کے پاس بھی اچھی سڑکیں ہوں، اس کے پاس بھی اچھی گورننس ہو، امن ہو، اور کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا جائے اور کراچی کو ترقی دی جائے. اور کراچی کیونکہ ہب ہے پورے پاکستان کے بزنس کا، تو میں 249 کے عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بار باہر نکلیں اور مسلم لیگ نون کے حق میں اور اپنی ترقی کے حق میں فیصلہ دیں، مفتاح اسماعیل صاحب کے حق میں فیصلہ دیں. شکریہ. جہانگیر ترین کے بارے میں جہانگیر کے بارے میں جہانگیر ترین کو قبول کر لیں گے آپ؟ جہانگیر حکومت اب خود جو ہے وہ ظلم تسکہ ہونے جا رہی ہے، بجائے کہ یہ نون لیگ کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، خود ٹوٹ رہی ہے PTI. اور دوسری بات یہ PDM میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مقبولیت سے خائف ہے، اس لیے وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. بس دیکھیں میری بات سنیں، جہاں تک آپ نے کیا ابھی سوال کیا؟ پہلا جو حکومت ہے وہ کہتی تھی کہ نون لیگ نکلے گی، پھر نیم لیگ نکلے گی، اور آپ دیکھیں کہ خود جہانگیر ترین جو ہے وہ ان کے MPs MLA توڑ رہے ہیں. اور دوسرے میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کی مقبولیت سے خائف ہے، اس لیے انہوں نے PDM کو توڑا ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کی جو کام ہے میں اس پہ بہت شکر گزار بھی ہوں اور بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھتی ہوں، قدرت کے کھیل کو دیکھتی ہوں، جس کو 5 سال لگا کے جس جماعت کو سر توڑ کوشش کی گئی، اور میں ببانگ دہل یہ کہتی ہوں کہ اس کوشش میں ریاستی اداروں کو بھی جھونکا گیا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ اور ادارے ہوں، سب کو جھونکا گیا مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے، مسلم لیگ نون کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے. اور جب یہ ٹی وی پہ آ کر یہ کردار کشی کرتے تھے نواز شریف صاحب کی، میری، مسلم لیگ نون کے دیگر لیڈران کی، جس میں یہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں، کہ اتنا لغو اور جھوٹا مقدمہ ان پر بنایا. اور جب انہوں نے پوری کوشش کر لی، مسلم لیگ نون آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی پوری، بلکہ پہلے سے بڑھ کر عوامی قوت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہے. اور آج ان کے MNAs اور ان کے MPAs جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا نہ صرف شکار ہیں، بلکہ وہ ٹی وی پر آ کر ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس حکومت کی ناکامی کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور یہ
अपना, और वो खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड है, इसलिए इनके जितने भी अरकान हैं वो अपने लिए दूसरे ठिकाने अब ढूंढ रहे हैं। और जहां तक आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की, तो मैं उनके आपस के मामलात के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब के खर्चे पे ऐश कर रहे थे, उनके पैसों पर ऐश कर रहे थे, जब तक आप उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनकी हर चीज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। और आज अचानक आपको याद आ गया कि वो शुगर माफिया हैं, उन पर मुकदमात बनाना याद आ गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इनके तमाम साथियों को कि इससे इबरत सीखें, और मैं उनको भी, जहांगीर तरीन साहब को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये कॉल याद कराना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैडम, बिलावल भुट्टो ने जो पीडीएम को फाड़ दिया है, क्या लगता है कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है? कबूल कर लेंगे। आपने क्या सवाल किया? कि बिलावल भुट्टो ने अपनी सीईसी में जो आपने लेटर दिया था वो फाड़ दिया है, क्या समझते हैं कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है? एक सेकंड, पीडीएम बिल्कुल माशाअल्लाह कायम है, और पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो बहुत कमिटेड हैं उस कॉज के साथ, जो लार्जर कॉज है पीएमएलएन का, इसका पीडीएम का, वो बहुत बड़ा कॉज है। वो पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी का कॉज है, वो पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली लाने का कॉज है, वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलाने का कॉज है, और पाकिस्तान की सिमत जो है वो दुरुस्त करने का कॉज है। तो हम सब उस पर यूनाइटेड हैं, पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं। और जहां तक आपने ये सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो पीडीएम में बैठ के इसको फैसला करेंगे, इसका तय करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। उनकी तबीयत इस वक्त नासाज थी, मेरा उनसे मुसलसल